اللہ اللہ اللہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر پہنچے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی بیٹیوں کو بتایا کہ ایک بڑے عالم آ رہے ہیں، ان کے لیے اچھا کھانا تیار کرنا۔ چنانچہ بیٹیوں نے اچھا کھانا بنا کر کمرے میں رکھ دیا۔ رات کو تہجد کے لیے مصلی بھی رکھ دیا اور وضو کے لیے برتن بھی رکھ دیا۔ امام احمد بن حنبل تشریف لائے، کھانا کھایا اور لیٹ گئے۔ صبح اٹھے تو نماز فجر کے لیے مسجد تشریف لے گئے۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بچیاں کمرے میں صفائی کرنے آئی تو دیکھا کہ برتن میں جو 3 آدمیوں کا کھانا تھا وہ سارا ہی ختم ہو چکا تھا۔ مصلی جیسا رکھا تھا ویسا ہی پڑا ہے اور پانی جیسا وضو کے لیے تھا ویسا ہی باقی موجود ہے۔ یہ دیکھ کر بڑی حیران ہوئی کہ ان کی تعریفیں تو بہت تھی مگر یہ تو بڑے ہی بسیار خور نکلے، تہجد بھی نہیں پڑھی اور صبح بھی بے وضو چلے گئے۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھر آئے تو بیٹی نے ساری بات کہہ سنائی۔ سچے لوگ تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو صورتحال بتائی کہ میری بیٹی تو یہ پوچھ رہی ہے۔ کہنے لگے کہ حضرت جب میں نے پہلا لقمہ کھایا تو مجھے اپنے سینے میں نور نظر آیا، ہر لقمے پر میرے سینے کا نور بڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا معلوم نہیں زندگی میں اتنا حلال اور اتنا پاک رزق مجھے نصیب ہوگا یا نہیں، کیوں نہ اس کھانے کو اپنے جسم کا حصہ بنا لیا جائے۔ چنانچہ میں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا، پھر میں بستر پر سونے کے لیے لیٹا تو میرے سینے میں نور اتنا تھا کہ میں قرآن کی آیتوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں غور و فکر اور تدبر کرتا رہا حتیٰ کہ اسی طرح صبح کا وقت ہو گیا۔ درمیان میں خیال تو آیا کہ تہجد پڑھ لوں مگر میں نے کہا کہ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، لہذا میں اس علمی سوچ بچار میں مشغول رہا۔ صبح جب آپ آئے تو میں فجر پڑھنے چلا گیا، نہ میرا وضو ٹوٹا نہ ہی مجھے وضو کرنے کی ضرورت پیش آئی، اس لیے میں نے عشاء کے وضو سے جا کر صبح کی نماز پڑھ لی۔ روشنی روشنی تاریخ کی روشنی، روشنی روشنی تاریخ کی روشنی۔